یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ اللہ ہر کام کے کرنے سے پہلے انسان کو بولتا ہے کہ اپنے مقصد کو معین کر، کیونکہ فرق انسان اور فرق حیوان یہی ہے کہ حیوان بغیر مقصد کے زندگی جیتا ہے اور انسان با مقصد زندگی جیتا ہے۔ کھانا کھانا، چلنا پھرنا، سونا یہ کمال انسانی نہیں ہے، کیونکہ سارے کمالات خدا نے حیوان کو عطا کیے ہیں۔ کمال انسان یہ ہے کہ انسان جب بولتا بھی ہے تو مقصد کے ساتھ، چلتا بھی ہے مقصد کے ساتھ، دیکھتا بھی ہے مقصد کے ساتھ، کسی مجلس میں آتا بھی ہے تو مقصد کے ساتھ، کیونکہ یہ مقصد ہے جو انسان کو بڑا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں خدا انسان کے عمل کو نہیں دیکھتا، خدا انسان کے مقصد کو دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کا عمل بہت بڑا ہو پر نیت بہت چھوٹی ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کی نیت بہت بڑی ہو اور عمل بہت چھوٹا ہو۔ کربلا میں وہب قلبی نے کتنی نمازیں پڑھی کسی کو نہیں پتا، پوری زندگی وہب نے ایک روزہ رکھا کہ نہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن مد مقابل شمر سب سے بڑا نمازی، مد مقابل ابن سعد جو ہر سال روزے رکھے، تو خدا نے ابن سعد کے عمل کو نہیں دیکھا، ابن سعد کی نیت کو دیکھا۔ تاریخ جب مطالعہ کریں گے تو 17 کے قریب حج کیے ہیں شمر نے، خدا اس کے حج کو نہیں دیکھ رہا، خدا اس کے عمروں کو نہیں دیکھ رہا، خدا زندگی میں کیے گئے اعمال کی نیت کو دیکھ رہا ہے۔ ایک نیت انسان کو جہنمی بنا دیتی ہے، ایک نیت انسان کو جنتی بنا دیتی ہے۔ یہاں حر کی نیت بدلی، یہاں حسین نے جنت کا راستہ دکھلا دیا۔ جوانوں کے لیے کہ خدا کبھی اعمال کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، خدا تیرے عمل کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اور کوالٹی تبھی بنتی ہے جب انسان کی نیت اعلیٰ ہو جائے۔ تبھی فرمایا کہ جس بھی محفل میں جاؤ سب سے پہلے نیت کر کے جایا کرو۔ نیت اچھی تو انسان کا عمل بھی اچھا، اور اگر نیت نہ ہو تو محفل میں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب رسول نے فرمایا جب بھی جس محفل میں جاؤ 3 نیتیں کیا کرو۔ پہلی نیت کہ خدا اس محفل میں جاؤں گا جس محفل میں مجھے علم نافع ملے۔ اہل بیت کا چاہنے والا، امیر المومنین کا چاہنے والا کبھی بھی ایسی نشست، کبھی بھی ایسی محفل، کبھی بھی ایسی لوگوں میں نہیں جاتا جہاں اسے علم نافع نہ ملے۔ گھنٹوں گھنٹوں گزر جائیں پر انسان کو پتہ نہ ہو دنیا ملی یا آخرت ملی، گھنٹوں گھنٹوں گزر جائیں پر پتہ نہ ہو اس محفل میں ذکر خدا تھا، ذکر دنیا تھا، کیا تھا۔ فرمایا پہلے نیت کرو کہ جہاں جا رہے ہو وہاں تجھے وہ علم ملے جو علم تجھے فائدہ دے۔ بعض اوقات ایسے علوم ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلی نیت ایسی محفل جہاں تجھے علم نافع ملے۔ اب مجلس حسین سے بہتر کوئی محفل ہو ہی نہیں سکتی، جہاں قرآن بھی سننے کو ملے، حدیث بھی سننے کو ملے، ذکر محمد اور آل محمد بھی سننے کو ملے، رسول کے پیارے سچے صحابیوں کا ذکر سننے کو ملے، جہاں حق کا پتہ بھی چلے، جہاں باطل کا پتہ بھی چلے، جہاں قاتل کا پتہ بھی چلے، جہاں مقتول کا پتہ بھی چلے، جہاں ظالم کا بھی پتہ چلے، جہاں مظلوم کا بھی پتہ چلے۔ تو فرمایا ایسی محفل میں جاؤ جہاں تجھے کیا ملے؟ علم نافع، فائدہ مند۔ چھٹے امام کا فرمان فرمایا ہمارے شیعہ محفل لہو و لعب سے دور ہوتے ہیں۔ ہمارے شیعہ، اب لہو کیا ہے، لعب کیا ہے؟ لہو بھی کہتے ہیں کھیل کو، لعب بھی کہتے ہیں کھیل کو، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ لہو ایک ایسا کھیل جس کے اندر کوئی نظم نہیں، جس کے اندر کوئی ترتیب نہیں۔ 1 گھنٹہ ہم بیٹھے ہیں، ایک بال آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک بال میرے ہاتھ میں، ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، کھیلے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی ضبط نہیں۔ لعب اس کھیل کو بولتے ہیں جس میں نظم بھی ہے، جس میں ضبط بھی ہے، جیسے کرکٹ ہے، جیسے فٹ بال ہے، ایک ریفری ہوتا ہے، ایک بال آپ نے ماری زمین سے گئی تو 4 رنز ہیں، ہوا سے گئی تو 6 رنز ہیں، بٹوین دا وکٹ دوڑے تو 1 رن سے 2 رنز ہیں۔ آپ نے کیا بنایا؟ قانون بنایا۔ اتنے اوور کا گیم ہوگا، اسے کہتے ہیں ایک ایسا کھیل جس میں نظم پایا جاتا ہے۔
لہو ایک ایسا کھیل گھنٹوں گھنٹوں کھیلتے جاؤ پر نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضبط ہے، نہ کوئی نظم ہے۔ پاکستان کا ماحول لہو کا ماحول ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی نظم ہے، نہ کوئی ضبط ہے، بس ملک چل رہا ہے اور ہم چلے جا رہے ہیں۔ لائب کا مطلب کوئی ایسا کھیل کہ کم از کم جس میں کوئی قانون تو ہو۔ کرکٹ کے میدان میں بھی قانون، فٹ بال کے میدان میں بھی قانون، لیکن ملک ایک ایسا میدان ہے جہاں کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ فرمایا کہ ہمارے شیعہ لعب سے بھی دور ہیں، ایسا کھیل جس میں نظم بھی ہے اس سے بھی دور ہیں، اور ایسا کھیل جس میں کوئی نظم بھی نہیں ہے اس سے بھی دور ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیا کرکٹ نہ کھیلیں حرام ہے، کیا فٹ بال نہ کھیلیں حرام ہے؟ فرمایا نہیں، اگر نیت اچھی ہو تو یہی لعب بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ مثلا جوان ہے، کہے گا 1 گھنٹہ کھیلنے جا رہا ہوں تاکہ جسم کیا بنے؟ تنومند بنے، تندرستی آ جائے، جسم طاقتور بنے۔ اس سے اچھا کہ 1 گھنٹہ گھر میں بیٹھوں، جسم کی صحت آ جائے، بدن کی کولیسٹرول اور گندی چربیاں جل جائیں، اور جب بدن تنومند ہو جائے گا اور اذان کی آواز آئے گی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جاؤں۔ جب بدن تنومند ہو جائے گا تو اللہ کی راہ میں خدمت اچھے سے اچھی کروں گا، یہاں نیت بنی۔ 1 گھنٹہ کرکٹ کھیلنا بھی کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ لیکن کوئی نیت نہیں، بندہ 8 گھنٹے کرکٹ کھیلے، مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آئے اور آئے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آ، لیکن یہ کہے میں نے کھیل کھیلنی ہے، مولا فرماتے نہیں، یہ لعب ہے۔ نیت اگر اچھی ہوتی تو کھیل کیا بن جاتا؟ عبادت بن جاتا۔ یہاں فرمایا اگر کھیل میں بھی اگر نیت اچھی ہو عبادت ہے۔ کسی کا سونا سونا ہے لیکن سلمان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ نیت کیا کرے بندہ؟ اچھی کرے۔ دیکھیے 24 گھنٹے ہیں، کم از کم 24 گھنٹوں میں اگر کوئی بندہ 6 گھنٹے سوئے، زیادہ نہیں، سوتے تو ہم زیادہ ہیں لیکن 6 گھنٹے کاؤنٹ کریں، 24 گھنٹے کو ملٹی پلائی کریں 4 کے ساتھ، 6 گھنٹے اگر آپ ایک دن میں سوتے ہیں اور خدا آپ کو 80 سال زندگی دے تو 6 گھنٹے اس 80 سال کا چوتھا حصہ ہے۔ مطلب 80 سال کی زندگی میں 20 سال علی والا سو رہا تھا، 20 سال۔ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے تو کہیں گے نام اعمال میں 80 سال میں 20 سال یہ سوتا تھا اور خراٹے مارتا تھا۔ 60 سال آپ کی زندگی ہے، حالانکہ میں نے 6 لگایا، اگر 8 گھنٹے لگا دوں تو 30 سال بندہ سویا رہا، اور 40 سال وہ بھی 80 سال۔ پاکستان کی زندگی ہے 60 سال 65 سال، لمبی میں نے زندگی لگائی 80 سال۔ 60 سال سویا رہا، ایک ہے خواب، ایک ہے خواب غفلت، ایک ہے سونا، ایک ہے غفلت کا سونا۔ جو سونا تھا وہ 20 سال، اب 40 سال خواب غفلت تھا یا بیداری تھا یہ انسان کو خود پتا ہے۔ 20 سال جو انسان سویا رہے، اب اگر نیت اچھی کر لے تو اس کا 20 سال سونا بھی کیا بن سکتا ہے؟ عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ ہاں؟ کسی نے امیر المومنین کو کہا مولا سلمان کہتا ہے میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں، تو مولا ہم نے خود دیکھا ہے سلمان راتوں کو سوتا رہتا ہے، عبادت کیسی؟ امام نے فرمایا اعتراض سلمان فارسی پر ہے، بلاؤ سلمان کو۔ سلمان کیا کہہ رہے ہیں کہ تم 24 گھنٹہ عبادت کرتے ہو؟ کہ جی میرے مولا 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں۔ کہ سلمان یہ گواہی دے رہا ہے کس نے تجھے راتوں کو سوتا ہوا دیکھا ہے؟ کہ مولا سوتا ہوں، آپ نے ہی تو فرمایا تھا جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ نیت بدلی، انسان کا سونا بھی کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ اب کچھ لوگوں کا جاگنا بھی غفلت کی زندگی ہے، پر میں علی کا شیعہ کبھی بھی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا، بیداری کی زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلے جس محفل میں جاؤ یہ نیت کیا کرو کہ اس محفل میں جاؤں گا جہاں مجھے کیا ملے گا؟ علم نافع ملے گا، ایک ایسا علم جس سے مجھے فائدہ ہو۔ مجلس حسین میں آئے دنیا آخرت کا علم ملا، اسکول میں گئے دنیا کا علم ملا، یونیورسٹی میں گئے کوئی ہنر سیکھا، کوئی اسکل ملی، کوئی ہنر آیا، اس ہنر سے رزق حلال کی تلاش میں نکلو گے۔ کہ رسول فرماتا ہے شیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے باہر نکلا ہوا ہے۔
تبلیغ صرف یہ نہیں قال قال رسول اللہ کہو یا سر پہ امامہ رکھو یا مولانا بن جاؤ، یہ بھی ایک راہ تبلیغ ہے، لیکن اگر رزق حلال کے لیے کوئی مومن روڈ پہ ریڑی لگا کے 2 روپیے حلال کے اپنے گھر لے کے جا رہا ہے، رسول فرماتے ہیں اس کا ریڑی لگانا ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت کے اندر تبلیغ کر رہا ہے۔ تسبیح کا مطلب صرف یہ نہیں کہیں آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا تاکہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں۔ آج کانسیپٹس غلط ہو چکے، ہم سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب نماز ہے، عبادت کا مطلب روزہ ہے، عبادت کا مطلب صرف مجلس حسین میں آنا ہے، عبادت کا مطلب کربلا اور نجف و عمرہ و حج کرنا ہے۔ فرمایا یہ بھی عبادت ہے، لیکن پھر پوری زندگی کیا ہوگا؟ 24 گھنٹہ بندہ سوتا ہے، کیا وہ عبادت نہیں؟ بیوی بچوں کے لیے کمانے جا رہے ہو، کیا وہ عبادت نہیں؟ سفرے پہ رزق حلال لگا کے لقمے کھا رہے ہو، کیا یہ عبادت نہیں؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، یہ من الواجبات ہے، لیکن رزق حلال کی تلاش میں جانا بھی عمل واجب ہے۔ 24 گھنٹہ خدا کہتا ہے میرا بندہ عبادت میں رہے۔ میں کیا 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ کیا 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں؟ بہت مشکل ہے۔ بندہ 6 گھنٹہ سوئے گا، 4 گھنٹے مارکیٹ میں جائے گا، 5 گھنٹے کسی سے بات کرے گا، تو ڈیمانڈ کیوں کی گئی کہ 24 گھنٹہ؟ مقصد حیات یہ تھا تاکہ تو عبادت کرتا رہے۔ زندگی کا ہر وہ عمل جو حکم خدا کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ جب ایک مزدور گھر بنانے والا جب رسول کی خدمت میں آیا کہ اس کی انگلیوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، رسول نے اس کی ناخنوں سے مٹی کو لیا اور اس مٹی کو بوسہ دیا اور کہا کہ مزدور جو اللہ کی راہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانے جاتا ہے، فرمائیے نہ دیکھا کرو کہ اس کے بدن سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، یہ پسینے کے قطرے نہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو بدن سے گر رہے ہیں۔ یہ جو شدید دھوپ میں گھر بنا رہا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھا جائے، فرمایا یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ تربیت اہل بیت ہے۔ تو ایک ایسی محفل میں جاؤ جہاں تجھے کیا ملے؟ علم نافع ملے، وہ چاہے اسکول ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے ذکر ابا عبداللہ الحسین ہو، یا تیری دنیا بنے یا تیری آخرت بنے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے خدا میری دنیا بھی کامیاب میری آخرت بھی کامیاب۔ یہ غلط کانسیپٹ بنا دیا کہ امیر المومنین نے کہا کہ علی نے دنیا کو 3 طلاقیں دیں۔ دنیا کی مثال ایسے جیسے کسی حیوان کے ناک کا پانی، دنیا کی قیمت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ یہ سارے فرامین درست ہیں، لیکن یہی دنیا ہے جو انسان کی آخرت کو بناتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ نہیں کہ مومن تارک دنیا بن جائے، مومن کی دنیا بھی بہتر سے بہتر، مومن کی آخرت بھی بہتر سے بہتر۔ یہ کمال قرآن ہے، جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا، ایکول، مطلب جتنی محنت آخرت کے لیے اتنی محنت دنیا کے لیے۔ اب یہ نہیں بندہ 12 گھنٹے عبادت کرے، مثلا مصلی پہ آ جائے اور رزق حلال کی تلاش میں نہ جائے، اچھا گھر نہ بنائے، اپنے لیے اچھی سواری نہ لے، اپنے بچوں کے لیے اچھا لباس نہ لے، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں داخلہ نہ کرے، نہیں، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ مومن دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر گزارنے کی کوشش کرے، آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر۔ سخت جملے امیر المومنین کے۔ مسجد میں آئے، دیکھا کئی لوگ ہیں مسجد میں عبادت میں مشغول ہیں، کہ سلمان کون ہے؟ کہ مولا بڑے عبادت گزار ہیں، ماشاءاللہ۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، پھر امیر المومنین مسجد میں آئے، وہی چند لوگ 10-15 لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، پھر صبح کی نماز میں مشغول۔ کہ سلمان یہ رات بھی آئے ہوئے تھے، مسافر ہیں، کون ہیں؟ کہ مولا یہی رات کو مسجد میں گزار رہے ہیں، پوری رات عبادت کر رہے تھے، ابھی صبح کی نماز ہے۔ دوپہر کو امیر المومنین آئے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، ہفتہ گزر گیا۔ 1 ہفتے کے بعد امیر المومنین ابھی بھی مسجد میں بیٹھے تھے۔ کہ سلمان ان کا گھر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کماتے نہیں، باہر نہیں جاتے، کھانا کون دیتا ہے؟ کہ مولا یہ عباد الصالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا کام بس عبادت کرنا ہے، صبح شام مسجد میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کہ سلمان کھانا کون دیتا ہے؟ کہ مولا ہمسائے، پڑوسی، وہ آتے ہیں کھانا دے کے ان کو چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین منبر پر گئے، سخت ترین جملے کہے، فرمایا کوفے کی گلیوں کے کتے ان سے بہتر ہیں، جو کم از کم رزق کی روزی کی تلاش میں تو نکلتے ہیں۔ یہ خدا نے کب کہا کہ 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جاؤ؟
اور بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اولاد کو چھوڑ دو، کہ علی بھی تو باغ میں جاتا ہے، محنت کرتا ہے، راتوں کو مصلے پہ عبادت گزاری، صبح مزرعوں میں جا کے محنت کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں۔ علی فخر کرتے تھے میثم تمار کی ریڑھی پہ بیٹھے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی مالدار ہے تو مولا اس کے پاس جا، اور میثم کے کہا نہیں، جو کام کرے اگر رزق حلال کما رہا ہے یہ محنت ہے، اس کی زحمت ہے۔ اگر میثم کو کام پڑتا تو مولا کہتے میثم تو چلا جا، چند گھڑیاں علی تیری ریڑھی پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچیں گے۔ یہ تربیت امیر المؤمنین کہ علی کے چاہنے والا شیعہ علی ابن ابی طالب ناکارہ نہیں ہوتا، اس کی دنیا بھی بہتر سے بہتر، اس کی آخرت ہر چیز میں نظم اور ضبط ہوتا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا پہلی نیت اس محفل میں جاؤ جہاں تجھے علم نافع ملے، دوسری نیت فرمایا یہ نیت کیا کرو جو علم نافع ملا اس پر عمل کرنے کی خدا تجھے توفیق دے۔ محفلیں تو بہت ملی بہت ساروں کو، لیکن سوال یہ ہے محفل میں جانے کے بعد عمل کیا کہ نہیں؟ یہی فرق شیعہ اور غیر شیعہ ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں اچھی محفل ملی تو بندہ اچھا ہو گیا۔ لفظ صحابی کا ترجمہ کیا ہے؟ جسے صحبت رسول ملے وہ صحابی۔ اب کہا نبی کو دیکھا یا نبی کی محفل میں بیٹھا، کیا بنا؟ صحابی۔ یہاں قرآن میں ہے حضرت یوسف کے لیے کہ جو ان کے ساتھ بیٹھتے تھے کہا اصحابی، یہ کون ہے؟ میری صحبت میں بیٹھنے والے۔ ابھی جتنا مجمع ہے وہ میری صحبت میں بیٹھا ہے، ایک دوسرے کی صحبت میں بیٹھے، تو آپ ایک دوسرے کے کیا بنے؟ صحابی بنے، کہ بھئی آج کس کی صحبت میں تھے؟ آج فلاں کی صحبت میں تھے۔ اب عقیدہ بنا کہ جو رسول کی صحبت میں بیٹھا وہ کیا بنا؟ صحابی۔ پھر نتیجہ نکالا جو صحابی بنا وہ کیا بنا؟ جنتی۔ رسول فرماتے ہیں نہیں، پہلی نیت اچھی سے اچھی صحبت ملے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کسی کو رسول کی صحبت ملے، کسی کو امیر المؤمنین کی صحبت ملے۔ یہ کرم پروردگار عالم ہے کسی کو مجلس حسین کی کیا ملے؟ صحبت ملے۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں تھا، ہمارے بھائیوں کا نظریہ ہے۔ اگر کسی کو رسول کی صحبت ملی کا صحابی بنا، اور صحابی بنا تو کیا بنا؟ جنتی بنا۔ ہمارے بعض ممبر پہ آنے والے بھی ایسے نظریے بیان کرتے ہیں کہ بھائی جو مجلس حسین میں آیا وہ کیا بن گیا؟ جنتی بن گیا۔ یہاں رسول فرماتے ہیں نہیں، پہلی نیت کرو کہ صحبت اچھی ملے، آدم کی صحبت ملے، نوح کی صحبت ملے، ابراہیم کی صحبت ملے، اسماعیل کی صحبت ملے، رحمت للعالمین کی صحبت ملے، علی اور آل علی کی صحبت ملے۔ پہلی نیت اچھی صحبت، دوسری نیت اس صحبت میں جو علم ملا، اے خدا مجھے اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول کی صحبت ملے پر علم رسول پہ عمل نہ کرے تو زندگی کا فائدہ کیا؟ علی کی صحبت ملے پر عمل نہ کرے تو فائدہ کیا؟ دیکھیے شمر کو صحبت حسین ملی کہ نہیں، لیکن قاتل بنا۔ ابن سعد کو امام حسین نے بلایا، 3-4 مرتبہ مولا حسین نے کلام کیا ابن سعد۔ آخر میں جب محفل امام حسین سے گیا تو مولا حسین نے بد دعا دی، فرمایا تجھے مال دنیا بھی دے رہا تھا، تجھے باغ حسن بھی دے رہا تھا، تجھے جنت کی گارنٹی بھی دے رہا تھا، تیرے اہل و عیال اور بچوں کی جان کا امان نامہ بھی تجھے دے رہا تھا، لیکن تو نے ہدایت نہیں پائی۔ کہ پروردگارا اس بدبخت کو اس کے بستر میں موت دینا۔ اور مختار جب اس کے گھر میں گیا، بستر سے اٹھا نہیں تھا، تلوار سے مختار نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ خود بھی مرا، اس کا بیٹا بھی مرا۔ سوال یہ ہے صرف صحبت کا ملنا ضروری نہیں، صحبت میں جانے کے بعد اس صحبت میں جو سنا اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شیطان کی مثال ہے۔ صحبت خدا میں رہا، ملائکۃ اللہ میں رہا، لیکن شیطان رہا۔ کب بنا شیطان؟ جب صحبت میں رہا اور اللہ کے دیے گئے علم پہ کیا نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا۔ آج مجلس ابا عبداللہ الحسین میں آئے ہیں، اہل بیت کا ذکر سننے آئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک بہت بھاری حجت لے کے مجلس سے باہر جاتے ہو، کیونکہ یہاں اگر اہل بیت کا کلام سنا اور اگر سننے کے بعد عمل نہیں کیا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تبھی آواز آئی والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ اے خدا کون خسارے میں نہیں ہے؟ آواز آئی الا الذین آمنوا، فرمایا وہ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے۔ اب کیا صرف ایمان لانے والے خسارے میں نہیں؟ اے خدا ایمان تو ابو سفیان نے بھی لایا،
ایمان تو مکے والوں نے بھی لایا، فرمایا صرف ایمان لانا کافی نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ایمان لایا ہے تو عمل صالح بھی انجام دے، اگر مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھا ہے تو فرمان مصطفیٰ پر بھی عمل کرے، کہ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اب اگر نبی کو مانتا ہے تو نبی کے فرمان کو بھی ماننا ہے، اگر رسول کو مانتا ہے تو رسول کے فرمان پر بھی عمل کرنا ہے، اور فرمایا صرف صحبت نہیں، صحبت اور صحبت میں کہی گئی باتوں پر عمل بھی کرے۔ تیسری نیت یہ کرے، پروردگارا علم نافع سنا، نافع سننے کے بعد اس پر عمل بھی کیا۔ اب فرمایا صرف عمل کرنا بھی کافی نہیں۔ کئی ایسے تھے خوارج جیسے، ایمان بھی لایا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، پوری رات نماز شب میں مشغول رہے، لیکن آخر میں قاتل امیر المومنین بنے۔ یہ غلط فہمی ذہنوں سے دور کر دیں کہ کربلا کے میدان میں جو امام حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ بے عمل تھے، بڑے باعمل تھے۔ امام حسین کے لشکر والوں نے خاک کربلا پہ تیمم کر کے غسل شہادت کیا، یزیدیوں نے پانی سے غسل کر کے غسل شہادت دیا۔ ان کا یہ بلیو تھا کہ اگر امام حسین سے لڑتے لڑتے مر جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ وہ قتل ابا عبداللہ الحسین کو عبادت سمجھ رہے تھے۔ ابن ملجم امیر المومنین کو مارنے کو کیا سمجھ رہا تھا؟ عبادت سمجھ رہا تھا۔ قسمیں کھاتے تھے ہم ان کو ماریں گے اور ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ آج کوئی شیعہ مسجد میں آ کے 4 شیعہ مومنین کو شہید کرتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اس کو مارنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا۔ صرف عمل کافی نہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ فرمایا عمل کے بعد شیطان بھی بڑا باعمل تھا، نمازی تھا، ایمان بھی تھا خدا پر، عمل بھی تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، عبادت خدا بھی کرتا تھا۔ فرمایا نہیں، تیسری شرط جو سب سے اہم ہے۔ آج اس ملک میں نمازیوں کی کمی نہیں، حاجیوں کی کمی نہیں، مفتیوں کی کمی نہیں، مولویوں کی کمی نہیں۔ آج نمازی بھی ہیں، جمعہ بھی پڑھانے والے ہیں، اعمال بھی انجام دلانے والے ہیں۔ جس ملک کی قومی اسمبلی کے چھتوں پہ اللہ کے 99 نام لکھے ہوں، جس ملک کا ہر وزیر جب حلف لے تو یہ کہے خدا کی قسم کھاتا ہوں، محمد رسول اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اس ملک کے ساتھ کیا رہوں گا؟ وفادار رہوں گا۔ اس ملک کے قانون کو کیا نہیں کروں گا؟ توڑوں گا نہیں۔ فرمایا تیسری شرط جو ہر جگہ کم پائی جاتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ فرمایا ایمان لایا، عمل کیا، لیکن یہ بتا زندگی حق کے ساتھ گزار رہا ہے یا باطل کے ساتھ گزار رہا ہے؟ اگر اس منبر سے سنا کہ نبی کی بیٹی کا حق غصب کیا گیا، یہ سننے کے بعد کہاں کھڑے ہو؟ رسول کی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو یا غاصبوں کے ساتھ کھڑے ہو؟ یہ سنا کہ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ تھا جس کے گلے پہ تیر لگا۔ دیکھیے علی اکبر کی شہادت بڑی، لیکن کبھی نہیں کہا کہ اکبر حجت کبریٰ، نہیں۔ جناب قاسم کے لیے کبھی نہیں کہا حجت کبریٰ، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں یہ بچہ اللہ کی کربلا میں سب سے بڑی حجت ہے۔ یہ جو آپ کی مجلسیں ہیں، یہ جتنے بھی غیر شیعہ ہیں، مجلس و شہادت امام حسین ان کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ جب کوئی سنے کہ کوئی شیعہ کہے کہ کربلا میں نبی کے نواسے کے 6 مہینے کے بچے کو گلے میں تیر لگا کے مارا گیا، یہ سننے کے بعد اس کے لیے حجت ہے کہ کون تھے جو نبی کے نواسوں کو مار رہے تھے۔ یہ سنے کہ نبی کی بیٹی دربار میں گئیں اور حق مانگا اور حق نہیں ملا، روتی ہوئی واپس آئیں، یہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ میرے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ حکم بخاری لکھا ہے کہ جائیں سیدہ سے معافی مانگیں اور وہ واپس آئے اور آنکھوں سے آنسو بہیں، اور کوئی کہے کہ جناب رو کیوں رہے، اور کہے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ نبی کی بیٹی نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اور یہ کہا کہ قیامت کے دن اپنے بابا کے سامنے تم لوگوں کی کیا کروں گی؟ شکایت کروں گی۔ یہ ہر لاؤڈ اسپیکر کیا بن رہا ہے؟ حجت بن رہا ہے۔ فرما صرف عمل نہیں، وتواصوا بالحق۔ امت جہاں پھنسی یہاں پھنسی کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اور حق و باطل کی جنگ ہمیشہ ہے۔
ظالم اور مظلوم کی جنگ ہمیشہ ہے. بھئی آج اسرائیل حق پر ہے یا فلسطین؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ آج امریکہ حق پر ہے یا فلسطین؟ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ ایک طرف بولیں کہ بھئی فلسطین کی حمایت میں، دوسری طرف انہی کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ کے جام پہ جام پیے جائیں، تو یہ منافقت ہے، یہ حق نہیں ہے. مسلم کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ مومن کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ حق. آج کس کو نہیں پتا کہ ظلم کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ میں لاکھ مجلسوں میں آؤں لیکن ظالم کا ساتھ دوں، فرمایا پچھلے ایمان بھی ضائع، پچھلے اعمال بھی ضائع، کیونکہ وتواصوا بالحق کی بنیاد پہ تو کھڑا نہیں ہے. نماز تب قبول جب حق کا ساتھ دو، روزہ تب قبول جب حق کا ساتھ دو، مجلس تب قبول جب حق کا ساتھ دو. آج کس کو حق کا نہیں پتا؟ آج جنگ حق و باطل ہے، آج جنگ ظالم و مظلوم ہے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دشمن کو آپ کی نمازوں سے مسئلہ ہے؟ نہ امریکہ کو نمازوں سے مسئلہ ہے، نہ اسرائیل کو نمازوں سے مسئلہ ہے. انہی کے ملکوں میں بڑے سے بڑے امام باڑے، انہی کے ملکوں میں بڑی سے بڑی مسجدیں. مسلمان رہتا ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سب کرتا ہے. اعمال سے مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو یا باطل کے ساتھ کھڑے ہو. نہ یزید نے کبھی نماز سے روکا، نہ روزے سے روکا. یزید کہتا تھا آپ باطل کا ساتھ دو، پھر پوری رات نمازیں پڑھتے رہو، حق کا ساتھ نہیں دینا. اور کلمہ حسین یہ ہے کہ سر کٹا دوں گا لیکن باطل کے سامنے سر جھکاؤں گا نہیں. دیکھیے رسول خدا کی حدیث ہے نا، علی مع الحق والحق مع علی. اور سورہ میں فرمایا وتواصوا بالحق. تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. اب ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کا مسلمان بڑی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد جو مسلمان تھا وہ بیچارہ تھا. پاکستان بنایا کس نے؟ قائد اعظم نے. اب ظاہر قائد اعظم کے کچھ ساتھی تھے، جیسے ان کی بہن ہے فاطمہ جناح یا لیاقت علی خان. یہ جو قائد اعظم کے لیفٹ اور رائٹ میں تھے. اب جس نے ملک بنایا آپ اسے کیا سمجھ رہے ہو؟ حق. اس کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ حق. آپ کہیں گے جس نے بنایا اس کی بہن حق پر ہے، اس کے دوست یار و یاور حق پر ہیں. اب اگر قائد اعظم دنیا سے چلے گئے اور یہ جو قائد اعظم کے لیفٹ اینڈ رائٹ میں تھے ان کی بہن ہیں یا ان کے دوستان ہیں، اب جو قوم ہے وہ سب کو کیا سمجھ رہی ہے؟ حق سمجھ رہی ہے. قائد اعظم کے جانے کے بعد یہ ان کے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپ الجھ جائیں گے بھائی ہم کس کا ساتھ دیں، کیونکہ آپ سب کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ حق سمجھ رہے ہیں. رسول خدا کے جانے کے بعد یہی معاملہ ہوا. اکابر امت جو رسول کے دائیں رسول کے بائیں، یہ بڑے بڑے نام جو آپ سنتے ہیں، رسول نے رشتہ داریاں کی ہوئی ہیں، بیٹیاں لی ہوئی ہیں، گھروں کے اندر آنا جانا ہے، جنگوں میں رسول کے ساتھ ہیں، غاروں میں رسول کے ساتھ ہیں، سفر میں رسول کے ساتھ ہیں. تو امت سب کو کیا سمجھ رہی ہے؟ حق سمجھ رہی ہے نا. غدیر میں رسول کے ساتھ ہیں، مکے میں رسول کے ساتھ ہیں، مدینے میں رسول کے ساتھ ہیں، بیٹیاں لی ہیں، رشتہ داریاں کی ہیں، مطلب نبی کے گھروں کے اندر آنا جانا ہے. اب رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں. بھائی نبی کی زوجہ تو گھر کی بندی ہے نا. رسول کسی کے داماد ہیں، کوئی رسول کا سسر ہے، کوئی جنگوں میں رسول کے ساتھ ہیں. یہ جو قوم ہے سب کو کیا سمجھ رہی ہے؟ حق. اب نبی کے جانے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ یہ جتنے حق تھے یہ آپس میں کیا ہوئے؟ شک ہو گئے، آپس میں لڑنے لگے. ایک طرف علی ابن ابی طالب داماد رسول، زوج بطول، مد مقابل نبی کی زوجہ. یہ امتی بیچارہ کیا کرے؟ یہ تو نبی کی بیوی کا بھی احترام کرے، نبی کے داماد کا بھی احترام کرے، نبی کے صحابی کا بھی احترام کرے. ایک طرف اکابر امت خلیفہ بن چکے ہیں جناب ابا بکر، دوسری طرف مثلا جناب اباذر غفاری وہ بھی صحابی رسول ہیں. ایک طرف امیر شام، دوسری طرف عمار یاسر یہ بھی صحابی رسول ہیں.
ایک طرف جناب ابو بکر، دوسری طرف جناب مالک ابن نویرہ، یہ بھی نبی کے صحابی ہیں. یہ بیچارہ امتی کیا کرے جب اتنی بڑی دو شخصیتیں آپس میں کیا کرنے لگیں، لڑنے لگیں. آپ مجھے بھی مولانا مانتے ہیں، ان کو مولانا، کل ہم دونوں لڑ پڑے تو آپ کہیں گے ہم کس مولوی کی طرف جائیں؟ دونوں اللہ کا نام لے رہے ہیں، دونوں رسول کا نام لے رہے ہیں، دونوں قال قال رسول اللہ، ایک طرف نبی کی زوجہ، دوسری طرف علی ابن ابی طالب. اب یہ سارے حق جب آپس میں لڑ پڑے، صفین دونوں طرف صحابی رسول، جمل گھر کے افراد ایک دوسرے کے آمنے سامنے. زبیر کون؟ امیر المومنین کی پھوپھی کا بیٹا، جناب صفیہ کا بیٹا، مطلب رشتہ دار، فرسٹ کزن ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. طلحہ کون؟ زبیر کون؟ ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی. یہ بیچارہ امتی کہاں جائے جس نے پوری زندگی ان لوگوں کو رسول کے ساتھ دیکھا؟ تو ایک طبقہ وہ تھا، اس نے کہا ہم اس لڑائی کے بیچ میں پڑتے ہی نہیں، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں جائیں، واپس بیٹھ گیا. ایک طبقے نے کہا نہیں علی کے ساتھ جاتے ہیں، دوسرے طبقے نے کہا نہیں امیر شام کے ساتھ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کسی نے اس کو حق سمجھا، کسی نے اس کو حق سمجھا. تبھی یہاں امت کے مسلمانوں نے کہا کہ مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا بھی جنتی. کیونکہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے. سارے کے سارے چار بھائی اگر آپس میں لڑ پڑے، لیکن قرآن کی فلسفی سمجھو، آدم کے بیٹے ہیں اور حابیل اور قابیل ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا کہ نبی کے بیٹے ہیں کہ دونوں حق پر ہے، ایک حق پر ہوگا ایک باطل پر ہوگا. یعقوب کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہم کہیں کہ مارنے والا بھی جنت میں جائے گا، کنویں میں پھینکنے والا بھی جنت میں جائے گا، اور جسے کنویں میں پھینکا گیا وہ بھی جنتی ہے. فرمایا نہیں، حق ایک طرف ہوتا ہے کہ جنگ حق و باطل ہے. اب کہا جب سارے حق آپس میں لڑ پڑیں اور تو کنفیوز ہو جائے کہ تو نے کہاں جانا ہے، فرمایا میں پہلے سے بتا کے جا رہا ہوں، علی الحق. یہ حدیث بڑی عجیب ہے، بعض مفتیوں کو بٹھا کے پوچھئے. کہا کہ ایک ہے حقیقت حق، دو لفظ ہیں نا، علی مع الحق، علی کس کے ساتھ ہیں؟ حق کے ساتھ ہیں. والحق مع علی، اور حق کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ ہے. پھر کہا یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں یہ انگوٹھی میرے ساتھ ہے، میں انگوٹھی کے ساتھ ہوں، پھر کہوں یہ نہ دیکھنا انگوٹھی کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا مولانا کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے. اگر ساتھ ہیں تو جدا نہیں ہوں گے. تو یہ کیوں پہلے کہا ساتھ ہیں، پھر کہا یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے. کیونکہ نبی کے بعد تو سب کو کیا سمجھ رہا تھا؟ حق سمجھ رہا تھا. اے بھی حق ہے، بی بھی حق ہے، سی بھی حق ہے، ڈی بھی حق ہے. یہ نہ دیکھنا یہ سارے حق کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں. جہاں جہاں علی جائیں گے حق علی کے پیچھے جائے گا. مطلب وہ نبی کا صحابی ہو یا نبی کی زوجہ ہو یا رشتہ دار ہو، ان سب کو کس کے پیچھے چلنا ہے؟ علی کے. اگر یہ خود کو حق سمجھتے بھی ہیں تو قبلہ حق کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کا. شیطان اگر تو خود کو حق سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، قبلہ کسے بنا؟ آدم کو بنا، قبلہ نوح کو بنا. ہر زمانے میں حق کا قبلہ ایک رہا ہے. تو کربلا اور مجالس انسان کے لیے کیا کرتی ہیں؟ حجت تمام کرتی ہیں. اور تا قیامت ہر مجلس سے، ابا عبداللہ آپ اپنے محلے میں مجلس پڑھتے ہو، یہ آواز جا رہی ہے امت کے لیے کیا بن رہی ہے؟ حجت. یہ قیامت کے دن خدا پوچھے گا تو نے سنا تھا کربلا میں 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگا، تو نے سوچا کیوں نہیں؟ یقین جانیے کہ جب ہرملا کا تیر چلا اور اس ننھی سی گردن پہ پڑا، کہتے ہیں لشکر یزید والوں نے آوازیں دینا شروع کر دی اور ابن سعد پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دی کہ بدبخت تجھ پہ لعنت ہو، تو نے تو یہ کہا تھا حسین بیعت نہیں کر رہے، اور نظریہ تھا کہ خلیفے کی بیعت کرنا واجب
اور نہ کرے تو اس کا قتل جائز. کہ ہم اسی لیے آئے کہ بیعت نہیں کر رہے، حسین کو قتل کرنا ہے. لیکن یہ بتا 6 مہینے کے بچے سے کون سی بیعت لینی تھی؟ جو بچہ اپنی زبان سے پانی نہ مانگ سکے اس سے کون سی بیعت لینی تھی؟ بعض جوانوں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ امام حسین بہنوں کو کربلا کیوں لے کر گئے؟ حکمت مکتب سمجھو. بعض لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ دروازے پر کیوں گئیں؟ حکمت سمجھا کرو. اتنا بڑا واقعہ صفین کا ہو گیا، امت نے فیصلہ دے دیا مارنے والا مرنے والا جنتی. اتنا بڑا واقعہ جمل کا ہو گیا، امت نے فیصلہ دے دیا مارنے والا مرنے والا جنتی. اتنا بڑا واقعہ جناب سیدہ ہو گیا، امت نے دونوں کو کیا بنا دیا؟ جنتی. واللہ اگر کربلا میں سیدہ زینب نہ ہوتی، کربلا میں مائیں بہنیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے، واللہ یہ سارے مفتی کہتے مارنے والا مرنے والا جنتی. کیوں کہتے جسے مارا گیا وہ بھی صحابی کے بیٹے، اور جس نے مارا وہ بھی کون ہے؟ صحابی کا بیٹا. ابن سعد کون ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے. یزید کون ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے. جس طرح صفین میں دونوں کو جنتی بنا دیا، کربلا کے واقعے میں جنت. لیکن کربلا میں زینب نے یہ جرأت چھین لی. کہا یہ جنگ کیسی جنگ ہے؟ مارنا تھا بڑوں کو مارتے. 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر کیوں چلایا؟ اصغر حجت کبریٰ بن گئے. آج تک کسی مفتی کو جرأت نہیں ہوئی کہ مارنے والے کو جنتی بولے. بی بی زینب کے ہاتھوں کی رسیوں نے ان کے منہ کے زبانوں کو بند کر دیا اور تالے لگا دیے. یہ کیسے نبی کے صحابی کے بیٹے تھے کہ نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی؟ شرابی کی دربار میں جانا، سیدہ کا خطبہ دینا. فرمایا دشمنی تھی حسین سے تو قتل کر دیتے نا، بدن پہ گھوڑے کیوں دوڑائے؟ سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ کیوں رکھے؟ ہاتھ میں چھڑی لے کے دندان مبارک کو کیوں مار رہے تھے؟ ہر چیز کیا کر رہی ہے میرے عزیز؟ حجت کو تمام کر رہی ہے. زندگی کی ہر مجلس آپ کے لیے ایک حجت بنتی ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے یقیناً اہل بیت یہ کہیں گے کہ اگر تم نے ہمیں نہیں دیکھا لیکن ہماری مجلس کو تو دیکھا تھا. اگر ہم اہل بیت کے زمانے میں ہوتے بھی تو کیا یہی فرامین سنتے نا، یہی قرآن، یہی آیتیں اور یہی حدیثیں. تو یہ 60 سال کی زندگی ہے میرے عزیز. اللہ کا شکر ادا کرو کہ خدا نے اہل بیت کی محبت کو آپ کے دلوں میں ڈالا ہے. یہ بہت قیمتی اثاثہ ہے کہ خدا نے آپ کو دیا. یہ محبت اہل بیت ہر کسی کو نہیں ملتی.